مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سے پہلے ہم نے وراثت کے بارے میں مختلف باتیں بتائیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں. ان میں کمی بیشی باعث ظلم اور رسوائی ہوگی قیامت کے دن، اور اس آدمی کے لیے نجات نہیں جس نے دنیا میں بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اس طرح کے معاملات کیے، جب تک کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو نہ جائے. اس لیے اس دن کی ندامت اور پچھتاوے سے بچیے. جس کو اللہ نے جو حق دیا ہے اس کو دیجیے، بن مانگے کہ اس کا حق اس تک پہنچ جانا چاہیے. اگر قرآن و سنت میں حقداروں کے بارے میں جو بتایا گیا، مستحقین، وارثین کے بارے میں، اس پر عمل کیا جائے تو ہماری کتنی کورٹ کچہری کے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے، کتنے لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو یہ دنیا میں جتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ اللہ جس کو دینا چاہے ہم دینے کے لیے تیار نہیں. شریعت جس کا جو حق مقرر کی ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ وہاں ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اس پر آدمی کو سوچنا چاہیے. اب اس کے ساتھ کہ جو قانون وراثت ہے، اللہ نے جن رشتہ داروں کو، جن حقداروں کو جو حصہ دیا ہے، اس کے علاوہ ممکن ہے کہ جو آٹومیٹک کوٹے میں نہ آتے ہوں اور آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہوں، تو اس کی شکل کیا بن سکتی ہے؟ کیسے آپ ان کو دیں گے؟ جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ رشتہ داروں کی مثلاً 3 کیٹیگریز تقسیم کرنے کے لیے یا مفہوم کو سمجھنے کے لیے آسانی کے طور پہ ہم نے بتائی کہ اے بی سی. اگر ایک میں جو ہے رشتہ دار موجود ہیں تو بی یا سی والوں کو نہیں ملے گا، اور اگر اے میں نہیں ہیں یا کم ہیں تو بی کو دیکھا جائے گا، ان کو ملے گا. اور اگر بی میں بھی نہیں تو سی کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی جتنا دور ہوتے جائیں گے فوری طور پر اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے. اے کے اندر مثال کے طور پر بی میں ذرا ددیالی رشتہ دار ہیں اور سی میں ننیالی رشتہ دار ہیں. اس طرح سے یہ دائرہ بنتا جائے گا. مگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک قانون ہے جس کو وصیت کہتے ہیں. وصیت یعنی ول. وصیت اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور عرف عام میں بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حتیٰ کہ ہمارا پروگرام جو مغربی ممالک کے ہمارے بھائی اور بہنیں دیکھ رہی ہیں، ان سب کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ہم ایک بات یہاں بتانا چاہیں گے. بہت سے ویسٹرن کنٹریز، یورپین ممالک کے اندر شرعی جو قوانین ہیں انہیریٹنس اور میراث تقسیم کرنے کے، وہاں جو رائج قانون ہے، لا آف دی لینڈ، وہ شرعی قوانین سے اس مسئلے میں عام طور پہ ٹکراتا ہے. کیونکہ شریعت جن کو دینا چاہتی ہے ان ممالک کا اکثر و بیشتر قانون یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کو دیا جاتا ہے اور کچھ کو نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی مثلاً وہاں پر رہتا ہے 50 سال سے، اور اس کے بعد اس کی اولاد ہے، پھر اس کے متعلقین ہیں، اس کی وفات ہو گئی، تو اس کی دولت تقسیم ہوگی غیر شرعی انداز سے. یہ آپ کے لیے بہت بڑے ندامت اور پچھتاوے کی بات بن جائے گی. لیکن یورپ ہی کے قانون سے ایک وہاں پر ایک ایسا پوائنٹ بھی ہے جس کو آپ سامنے رکھیں گے تو شرعی طریقے کے مطابق اپنی دولت تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ یورپی قانون بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور وہ کس طرح سے؟ یہ درمیانی جو اصول ہے اس پر کم ہمارے بھائی اور بہنیں توجہ دیتی ہیں. وہ ہے ول کا قانون، وصیت کا قانون. یورپین لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی وصیت کرے اپنی دولت کے بارے میں تو اس کی ریسپیکٹ کی جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے. اب وہ وصیت کے لیے بعض لوگ جو ہے اپنی دولت کتوں کے نام بھی کر دیتے ہیں، بعض لوگ بلیوں کے نام کرتے ہیں، بعض لوگ کسی فارم اور گارڈن کے نام کر دیتے ہیں،
کیونکہ آپ کی دولت ہے، جیسے چاہے آپ ول کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کسی ہاسپٹل کے نام کرتے ہیں، بعض لوگ کسی چیریٹیبل ادارے کے نام کرتے ہیں، اسی ول کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو کیوں نہ آپ شرعی طور پر اس مسئلے کو، اس پرابلمز کو کور کرنے کے لیے ول کا جو قانون ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے آپ پراپر ول لکھوائیے، وصیت لکھوائیے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ندامت نہ ہو اور آپ کے رشتہ داروں میں جھگڑا فساد بھی نہ بنے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ول نہیں لکھاتے تو بعض موقعوں پر اگر دولت ایک لیول سے اوپر گئی تو پھر وہاں پر ایک خاص ٹیکس لگ جائے گا، اور وہ ٹیکس کبھی کبھی 40% تک بھی لگ سکتا ہے، 40% تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے وارثین کے بجائے حکومتی ادارہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور وہ اس کو لے لے گا۔ اور قانون ول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو وہ جو ٹیکس کا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ حکومت نہیں لے گی، بلکہ آپ جس کے لیے ول لکھیں گے ان کے لیے وہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ کسی اپنے مقامی سولیسیٹر سے، وکیل سے، جو اس مسئلے کو جانتا ہو، اس سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ول جو لکھی جائے قانونی روشنی میں پراپر اور مضبوط قسم کی ہو کہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ یہ ہم اپنی مغربی دنیا کے رہنے والے بہت سارے بھائی اور بہنوں کی توجہ کے لیے، کیونکہ مسئلہ انہیں معلوم نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو، اور بعد میں بڑی پچھتاوے اور افسوس کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شرعی اعتبار سے چاہے مشرقی ممالک میں رہنے والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، ول لکھنے کی ایک فضیلت اسلام میں بتائی گئی کہ آپ اگر کوئی ایسا آدمی ہے یا ادارہ ہے یا کوئی کار خیر میں آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں جو آٹومیٹک میں نہیں آتا، تو آپ وصیت سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے لیے آپ کو بھی لکھنا پڑے گا تاکہ معلوم ہو آپ کے وارثین کو کہ ابا جان جو دولت چھوڑ کر گئے ہیں اس میں سے اتنا حصہ مثال کے طور پر آپ کے چچا کا ہے، یا اتنا حصہ فلاں دوست کا ہے، یا اتنا حصہ مسجد یا مدرسے کے لیے ہے، تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور اگر آپ نہیں لکھیں گے تو سارے کا سارا وارثین میں جائے گا اور باقی جو ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے حدیث دیکھیے کتنی تاکید کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یرید ان یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس پر توجہ دیجیے، اتھینٹک روایت۔ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے کوئی خاص مسئلے میں، 2 راتوں کا بھی انتظار نہ کرے، بلکہ اس کی وصیت ان رائٹنگ موجود ہونی چاہیے، تحریری حالت میں۔ 2 راتوں کا بھی رسک مت لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم آج جس صحت اور تندرستی کے ساتھ زندہ ہیں کل بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، تو میری حسرت دل میں رہ جائے گی، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی آدمی جیسے بستر پر جاتا ہے، کئی ایسی بیماریاں ہیں جس میں آدمی کی قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ کچھ بول نہیں سکتا، کچھ لکھ نہیں سکتا، اس کی حسرت رہ گئی، ول نہیں ہے اس کے پاس، زندہ ہے مگر بولنے اور لکھنے سے معذور ہے، کچھ بول نہیں سکتا اور کچھ لکھ نہیں سکتا، ایسی کچھ بیماریاں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ کی ول تو چلی گئی۔ اس لیے حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ تم 2 راتوں کا بھی انتظار مت کرو، اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی تاکید ہے۔ اگر آپ کا گھر ہے، مالدار حضرات خاص طور پر اس پر توجہ دیں کہ وہ ول اور وہ وصیت ان کے پاس ہر صورت میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور مغربی دنیا کے رہنے والے اگر اس پر عمل کریں تو شرعی طور پر آپ کی دولت اسلامی قانون کے مطابق تقسیم ہوگی، اور وہاں کا قانون یعنی برٹش لا، فرنچ لا وغیرہ وغیرہ اس کو قبول کر لے گا۔ تو آپ بیک وقت دونوں قانون پر عمل کر رہے ہیں، اس میں قانون کی بھی خلاف ورزی نہیں اور سب سے بڑھ کر شریعت کی مخالفت نہیں ہوگی۔ تو یہ سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے ول کا قانون وصیت کا، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ لیکن دیکھا گیا چاہے مشرقی ممالک کے لوگ ہوں یا مغربی ممالک میں ہمارا پروگرام دیکھنے والے ہوں، اکثر و بیشتر لوگ وصیت کے اس قانون پر عمل نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی وصیت لکھی ہوگی یا لکھوائی ہوگی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہاتھ اس پہ کھڑا کریں کہ کتنے لوگوں نے اپنی وصیت لکھوائی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے وصیت لکھوانے والے۔ اگر جو لوگ نہیں لکھوائے، اگر میں پوچھوں کہ وہ ہاتھ کھڑا کریں
تو میرا خیال ہے کہ شاید سبھی ہاتھ کھڑا کر دیں گے. مجھے یہ خطرہ ہے، اس لیے میں پوچھنا نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ سبھی، شاید کسی نے لکھا ہو تو مجھے نہیں معلوم، ورنہ کوئی بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا. اب شریعت کہتی ہے کہ 2 راتوں کا بھی انتظار مت کرو. ابھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ کتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور کتنے لوگ شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب یہ مسئلہ ہے کہ اب وصیت لکھنا چاہتے ہیں آپ خاص طور پر، تو اس کے رولز کیا ہیں، کیسے وصیت لکھیں گے اور کس طریقے سے آپ وصیت لکھیں گے، کتنا کس کو دینے کے لیے لکھیں گے. دیکھتے رہیے یہ پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تاکہ اس کی مزید تفصیل ہم آپ کو بتا سکیں. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ وصیت کا قانون شرعی نقطۂ نظر سے کتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رات کا بھی آپ انتظار مت کرو، یعنی اتنا رسک بھی نہ لو، اس لیے کہ آپ کی وصیت لکھی ہونی چاہیے، ورنہ نہیں معلوم کل کا دن کیا پیش آنے والا ہے. جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں، ہدایات وغیرہ لکھی ہوئی حالت میں آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اور اس کا ایک بہتر اور مناسب طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر وصیت لکھ دی جائے تو آپ چاہے اپنا وکیل ہو، چاہے گھر کا کوئی معتبر ذمہ دار ہو، اس کو بتا دیں کہ وہ وصیت کہاں لکھی ہوئی ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے، تاکہ اسی کے مطابق عمل کیا جائے. یہ بھی بات دیکھنے میں آئی کہ جب دوسروں کا جنازہ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سنت کے مطابق ساری چیزوں پر عمل کیا گیا، یعنی یہ کہ کفن، دفن، صلاۃ الجنازہ خالص سنت کے مطابق ہوئی، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح ہو. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ وصیت مولویوں کو نہ کیجیے، بلکہ یہ وصیت آپ اپنے گھر والوں کو لکھ کر دیجیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد امام مسجد جو ہے اس کی حیثیت تو اجنبی اور پرائے کی ہوگی، اور وہ زیادہ اس مسئلے میں بول بھی نہیں سکے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جنازہ، آپ کا کفن دفن، آخری سفر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس کو بھی وصیت میں لکھ دیجیے، تاکہ مرنے کے بعد کسی کو کوئی غلطی کرنے کا موقع نہ ملے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف شریعت ہو. اگر کر بھی دے، آپ کے لکھنے کے باوجود اگر کوئی کر دے تو اللہ کے پاس آپ کی برات ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنی حد تک ان کو سمجھا دیا. اگر عمل انہوں نے نہیں کیا تو وہ قصوروار ہوں گے اور آپ اس سے محفوظ رہیں گے. تو یہ ہے وصیت کے بارے میں. نمبر 1، وصیت کس کے لیے آپ کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی آٹومیٹک کوٹے میں آ رہا ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کو حصہ ملنے والا ہے، جیسے بیٹا، بیٹی، بیوی، یا بیوی کے انتقال کے موقع پر شوہر، جن کو ہر صورت میں حصہ ملے گا، ان کے حق میں نارملی آپ وصیت نہیں لکھ سکتے ایکسٹرا دینے کے لیے. اگر آپ کہیں مثلا 3 بیٹے ہیں، وہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دو، غلط، قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا، اسی پر رہنے دیجئے اس کو. بیٹی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اتنا کم کر دیا جائے، غلط، قابل قبول نہیں. جو اللہ نے دیا وہ اس کو ملے گا. ہاں، اگر زندگی میں کوئی زیادہ ضرورت مند ہے، آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، زندگی میں دے سکتے ہیں آپ، لیکن مرنے کے بعد وہی برابری کے اصول پر بات جائے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ یہ جو ہے مسند احمد ابن حنبل، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حصے مقرر کر دیے، اب جو خود بخود مستحق ہو رہا ہے اس کے لیے ایکسٹرا دینے آپ کوئی وصیت مت کیجیے. نمبر 2، کتنے مال میں وصیت کر سکتے ہیں؟ آپ کی دولت ہے، کمائی ہوئی آپ کی ہے، جتنی چاہے آپ وصیت میں دے دیں. جیسے عام طور پہ بعض ممالک کی میں نے مثال دی کہ آپ جو ہے ہاسپٹل کے نام پر دے دیے، کسی پارک کے نام پر دے دیے، حتیٰ کہ کسی نے کتے بلی کے نام پر بھی دے دیا. تو کیا شریعت بھی ایسی اجازت دیتی ہے؟ نہیں. شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو جو اختیار دیا جا رہا ہے وہ 1/3 کے اندر، 1/3، 1/3 سے زیادہ آپ اسپیشل کوٹے میں کوئی چیز نہیں لکھ سکتے. اگر لکھ دیتے ہیں 1/3 سے زیادہ، مان لیجیے آپ کے پاس $1,00,000 ہیں اور آپ وصیت میں لکھتے ہیں کہ $50,000 فلاں مسجد کو دے دیے جائیں. مسجد کو دینا تو اچھی بات ہے، مگر $50,000 آپ نے لکھا، قبول ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. بلکہ کتنا لیا جائے گا؟ صرف 33,000، 33، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ کہ مسجد کے لیے بھی.
کیونکہ وصیت کا قانون یہ ہے کہ جو رشتہ دار مستحق بننے والے ہیں ان کے لیے بھی چھوڑیے، ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا آپ لکھ دیں، ان کو کیا ملے گا پھر۔ تو شریعت چیک اینڈ بیلنس کے اصول پر ہے، ہر چیز میں اعتدال، توازن رکھا گیا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ نہ لکھیں۔ جیسے ایک صحابی بیمار ہو گئے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، دولت ہے میرے پاس۔ اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو انہوں نے کہا، بعد میں اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے بھی دیے، لیکن اس وقت جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی بیٹی ہے میری، اور میں چاہتا ہوں کہ آدھے مال کی وصیت کر دوں، یعنی 50%۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، نہیں ہو سکتا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اس سے تھوڑا کم میں کر لوں گا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے کہا قال الثلث والثلث کثیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں 1/3 یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے، یہ میکسیمم آپ کی گنجائش ہے کہ 1/3 تک آپ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا جو جملہ، وہ دیکھیے اسلام کا اعتدال والا مزاج، ہر ایک کو حق اس کا دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم اپنے وارثین کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ پیچھے، یہ زیادہ بہتر ہے کنگال فقیر ایمٹی ہینڈڈ چھوڑ کر جانے سے کہ وہ لوگوں کے پاس بھیک مانگتے پھریں تمہارے بعد۔ یعنی آپ کی اپنے اولاد، آپ کے اپنے بچے، ان کو ذرا اچھی حالت میں چھوڑ جائیں، یہ بہتر ہے۔ آپ کی جو جائیداد ہے پوری آپ نے دے دی کسی کے نام پر، تو بچے کیا کریں گے، اولاد کیا کرے گی؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک حصہ خیرات میں دیں یا اچھے کام پہ لگائیں، باقی ایک جو وارثین ہیں ان کو اس کا موقع دیا جائے۔ اسی طرح سے اس میں ایک اور بات جو بتائی گئی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس انعام کو اسی طرح سے استعمال کیجئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، کوئی اس پر ظلم نہ کرے، کوئی اس پر زیادتی نہ کرے۔ تو چونکہ وصیت کا قانون انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چاہے مشرقی ممالک میں رہنے والے ہوں، مغربی ممالک میں رہنے والے ہوں، کیونکہ پروگرام خاص طور پر دونوں جگہ لوگ بہت بڑی تعداد میں اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم تمام اپنے بھائیوں اور بہنوں سے جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ جو ہے ان مسائل میں جو شریعت ہدایت دے رہی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اور اسی کے مطابق عمل کیجئے۔ حتیٰ کہ ایسے جنازے بھی دیکھے گئے بعض جگہوں پر، بعض ممالک میں، خاص طور پر میں ویسٹرن کنٹریز کی بات بتا رہا ہوں، کہ ایسے بھی جنازے دیکھے گئے مسلمان گھرانے کا فرد، مسلمان گھرانے کا آدمی، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا کفن، دفن اور اس کی تدفین خالص غیر اسلامی طریقے سے ہوئی، کیونکہ کوئی چیز اس کی لکھی ہوئی نہیں تھی، اولاد کی کوئی تربیت نہیں تھی، اولاد ان چیزوں کو سمجھتی تھی یہ کلچرل چیزیں ہیں، یعنی قومی تہذیب اور روایات ہیں، اس لیے یہ جو ہے کفن پہنانے کا اسلامی طریقہ، پھر اس کے بعد نماز جنازہ، پھر تدفین کا جو اسلامی طریقہ ہے، ہم جس طرح سے چاہے تدفین کر لیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اب ان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ کلچرل چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کے احکام ہیں، اسلامی احکام ہیں۔ اب ایک مسلمان اس کی تدفین ایسے ہو گئی تو آپ بتائیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے وہ حاضر ہوگا؟ تو ایسی ندامتوں سے بچنے کے لیے، ایسے انجام سے بچنے کے لیے ہماری گزارش ہے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ آپ اس کے لیے وصیت کا کام کریں، اور وصیت میں آپ نمبر 1 ڈال دیں کہ میرا کفن، دفن، جنازہ، پریپریشن اور فیونرل سروس وغیرہ وغیرہ کیسی ہو تاکہ اسی کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ دولت کیسے تقسیم کی جائے اس کے بعد آپ لکھ دیجئے تاکہ اسی کے اعتبار سے وہ لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد کا باعث نہ بنے اور اسی کے حساب سے اس پر عمل کیا جا سکے۔ ہم چاہیں گے کہ یہاں چونکہ وقت محدود ہے، اگر آپ کے سوالات ہوئیں اس مسئلے میں تو پہلے سوالات لے لیے جائیں تاکہ جو ہے ہم اس کے جواب اپنے وقت کے اندر دے سکیں۔ جی، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، اگر کسی میت کے اگر بیٹوں کے ساتھ پوتا ہے تو حق وراثت سے محروم ہوگا، تو اس طرح سے لوگ اس پر اپنی ناقص علم کی وجہ سے اسلام ہی پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر پوتا ہے اور اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ لوگ اعتراض
اللہ کی توحید پر بھی کرتے ہیں، لوگ اعتراض رسالت پر کرتے ہیں، لوگ اعتراض قرآن مجید پر کرتے ہیں، کرنے والے، لیکن اعتراض کرنے والے تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر اسلام نے ہر چیز کا اپنی جگہ ایک حل رکھا ہے۔ اور حل کیا ہے کہ اگر بیٹے کو آٹومیٹک اس سے مل رہا ہے تو دادا جان کو چاہیے کہ اپنے مرنے سے پہلے پوتے کا خیال کریں اور اس کو یا تو زندگی میں دیں، یا زندگی میں نہیں دینا چاہتے تو وراثت کا قانون جو آپ کو دیا گیا وصیت کا، تو وصیت کے قانون سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا پوترے کو دینا چاہتے ہیں اس میں لکھ دیں آپ، اور 1/3 کا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہوا ہے، اس حق سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر اس حق سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تو قصور اسلامی شریعت کا نہیں ہوگا، بلکہ قصور وہ مرنے والے آدمی کا ہوگا کہ اسے معلوم تھا کہ میرا پوترا ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آٹومیٹک میں نہیں جائے گا، پھر بھی اس نے کچھ نہیں دیا اس کو۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو لکھے تاکہ جو ہے یہ اعتراض کا بھی موقع نہ ملے اور پوترے کو محروم ہونے سے بھی آپ بچا سکیں۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے حصے کے اوپر۔ ایک آدمی ہے، اس کے 2 بچے، اس میں سے ایک بچے کو بزنس میں لاس ہو جاتا ہے اور ان لوگ کے پاس گھر 2 ہی ہے، اس کا لاس کو ریکور کے لیے ان لوگ کو ایک گھر بیچنا پڑتا ہے، اور کچھ سالوں بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا حصے میں جو ہے ایک ہی گھر ہے، تو دوسرے بچے کو اس میں حصہ ملے گا؟ ہاں، یہ بات ہو گئی جذباتی انداز کی کہ اگر اس کا ایک ہی گھر ہے اور 2 بھائی ہیں تو 2 بھائی جو ہے کس طرح سے تقسیم کریں گے۔ خلاصہ یہی ہوا، کیونکہ باقی جو دولت اپنی تجارت وغیرہ کے لیے بیچ دی گئی، تو اب کیا کریں گے؟ تو اس میں شرعی طور پر صحیح طریقہ یہی ہوگا کہ آپ جو گھر ہے اس کی ویلیویشن کر لیں، مارکیٹ کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے، اگر ایک بھائی اس میں رہنا چاہتا ہے تو دوسرے بھائی کو اس کا حصہ کیش میں ادا کر دے، چاہے وہ کیش انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ادا کرے، 2 مہینے میں ادا کرے، 4 مہینے میں، آپس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، مگر بڑا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں رہ رہا ہوں اس لیے تمہیں حصہ نہیں دوں گا، یہ غلط ہوگا، یہ ظلم اور زیادتی کی بات ہوگی۔ دونوں بھائیوں کا حصہ ہے، ایک بھائی کو شریعت یہ نہیں حق دیتی کہ وہ گھر میں رہ رہا ہے تو سب وہ دبا دے اور دوسرے کو نہ دے، یہ غلط ہوگا، اس کا حصہ اس کو دینا چاہیے، چاہے وہ گھر بیچ کر دے یا نہیں، بیچنا نہیں چاہتا تو پھر گھر کی مارکیٹ ویلیو کر کے اس کی جو بھی حصہ اس کا بنتا ہے اس کو دے۔ یہ آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو جذباتی ایموشنل انداز سے دیکھتے ہیں کہ اب ایک بھائی ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ رہ رہا ہے، آپ کیوں حصہ مانگ رہے ہیں؟ اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا بھائی اگر یہ کہے کہ آپ کی تو شادی ہوگی، بچے ہو گئے، آپ نکلیں، میں زیادہ حقدار ہوں، آخر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے بلیک میلنگ کی اجازت نہیں ہے، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ ہمارے اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن چونکہ یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں پر اپنے لیکچر کو روکنا پڑے گا۔ آئندہ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آپ کے مزید سوالات کے جوابات دے سکیں۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما